فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ. یہ چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے، اس کے بعد انشاءاللہ نعت کے چند اشعار، اس کے بعد تقریر ہوگی. اب سے حضرت سے گزارش ہے مل کر درود کا ہدیہ پیش کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حمدی باری تعالیٰ کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھے. اللہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مولا دل کا زنگ چھوڑا قلبی نوری پہ چلا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پہ جلا اور دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ کہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ منا برسول اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے میں جناب عبدالرشید بھائی سے گزارش کروں کہ وہ آئے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سماعتوں کے حوالے کریں.
چلو سبحان اللہ. سب مل کے میرے ساتھ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ باغ خلیل کا گل سے بات ہو تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا لیکن سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سن اثار نعرہ پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. سن کر مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. سن کر مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. انہیں پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے. اسے پر دامن میں چھپائے تو عجب کیا. سن کر مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. مودھاپ کے رکھنا کے گنہگار
رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میں ایسا خطاوار ہوں کچھ حد نہیں جس کی، پھر بھی میرے عیبوں کو چھپائے تو عجب کیا۔ آخری شعر ہے، وہ حسین دو عالم ہے، ادیب ان کے قدم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ دوستان محترم، آج میں اور آپ مرحوم حاجی داؤد موسیٰ کے ایصال ثواب کے لیے مختار المساجد میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم مرحوم کو غریق رحمت فرمائیں اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ایک وہ وقت جب سنار بھٹی میں اپنا زیور تیار کرنے کے لیے جب کام کرتا ہے تو کچھ وہ ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے اور کچھ جو اوپر فالتو چیز ہوتی ہیں وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ ہیں وہ منتشر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اللہ اس کو زمین میں ٹھہرا دیتا ہے۔ مرحوم ان کے حوالے سے میں دو چند باتیں جو عرض کروں گا، میری اس حوالے سے نیت یہ ہے کہ جو جس بات کا مستحق ہیں ان کے لیے وہ بات کہی جائے، اور اہل ایمان کا گواہ بننا یہ بھی بندے کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازے کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت زمین پر گواہ ہے، تمہیں اللہ نے گواہ بنایا ہے، اس مرنے والے کی تم نے خوبیوں کا ذکر کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اہل ایمان کا خیر و صلاح کی گواہی دینا، اہل ایمان کا کسی کے نیک پرہیزگار تقوی شعار اور امت کے لیے اس کے بھلائیوں کے کاموں کی گواہی دینا، یہ لوگوں کے نزدیک کوئی ویلیو رکھے یا نہ رکھے، اللہ کی بارگاہ میں یہ قبولیت کی سند رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں دھیان سے سنیے میری گفتگو کو، اس نیت سے بھی میں عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ اہل حق کو ان کا حق دیا جائے، اور اہل حق کا جب حق بتایا جائے تو دوسروں کے لیے بھی ایک نشان منزل بنے، دوسروں کے لیے بھی ایک نشان راہ بنے کہ ہمیں بھی اس ڈگر پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے، مگر جو مسلمان جس کام میں لگا ہوا ہے اس کام کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ الحال، کہ سب سے افضل ترین علم یہ ہے کہ موجودہ اپنی ضرورت اور حالت کے مطابق علم حاصل کریں، یعنی جس چیز کی بندے کو جو ضرورت ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ وَأَفْضَلُ الْحَالِ حِفْظُ الْحَالِ، حفظ الحال کہ تمام عملوں میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہیں کہ بندہ اپنی موجودہ حالت کو درست کرے۔ تو موجودہ ضرورت کا علم حاصل کرنا اور موجودہ حالت کو درست کرنا یہ افضل علم بھی ہیں اور افضل عمل بھی ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان پر نماز چونکہ اس پر فرض ہیں، اور اس قاعدے کو یاد رکھ لیں
کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے روزہ، زکوٰۃ اور حج کا معاملہ، بلکہ اگر ایک بندہ تجارت کرتا ہے تو تجارت کا جو علم ضروری ہے وہ بھی اس پر حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس چیز کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ امام محمد بن حسن الشیبانی جو کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ نے زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ زہد پر کوئی کتاب کیوں تصنیف نہیں کرتے؟ زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے کنارہ کشی، تو آپ نے زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تو امام محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، میں نے خرید و فروخت کے مسائل پر کتاب لکھ دی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ خرید و فروخت میں مکروہات اور شبہات سے بچنا، اسی کو تو زہد کہتے ہیں۔ باقی دنیا چھوڑ کر جنگلوں کی سیر کرنا تو یہ بھی ایک درجہ ہے زہد کا جس کا انکار نہیں ہے، مگر اصل زہد امام محمد بن حسن علی رحمہ جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں تم یہ پوچھ رہے ہو کہ زہد کے متعلق میں نے کچھ لکھا نہیں لکھا؟ میں نے لکھا ہے، خرید و فروخت کے مسائل پر میں نے کتاب لکھ دی ہے۔ اب تم تاجر ہو تو خرید و فروخت کے معاملات کے اندر تم مکروہات اور شبہات سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ تمہیں زاہدین میں شامل فرما دے گا۔ تو خاص بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک وہ جس کا ہر وقت ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اور ایک وہ جس کا کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے۔ وہ جس کا ہر وقت ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس کی مثال غذا کی طرح ہے کہ جس طرح غذا انسانی جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے وہ علم جس کی ہر وقت ضرورت ہے غذا کی طرح ضروری ہے۔ غذا کے بغیر تم نہیں رہتے تو اس ضروری علم کے بغیر بھی تمہارا گزارا نہیں، جیسا کہ فرائض کا علم۔ اور دوسرا علم وہ جس کی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، اس کی مثال ہے دوا کی طرح کہ دوا کی ہر وقت ضرورت نہیں ہے مگر جب بیمار ہوئے تو دوا کی ضرورت ہے۔ تو وہ علم جس کی ہر وقت ضرورت اور ہر وقت جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ فرض عین کے درجے میں ہے، اور وہ علم جس سے کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے اس کو فرض کفایہ کا درجہ دیا گیا، جیسا کہ امام غزالی نے لکھا کہ علم طب ہے، ڈاکٹری کا علم، یہ فرض کفایہ ہے۔ بستی میں، علاقے میں اگر چند لوگ بھی یہ علم حاصل کر لیتے ہیں تو باقی بستی گناہ سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ مرحوم حاجی داؤد صاحب، ان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے فرض عین اور فرض کفایہ دونوں کے معاملے میں اس علاقے کی رہنمائی کی۔ تقریباً 40 برس تک انہوں نے مدرسہ مظاہر العلوم کی رہنمائی کی، اور ان کے زیر انتظام یہ مدرسہ چلتا رہا، جہاں بچے حافظ قرآن بھی بنتے رہے اور آگے عالم دین بھی بنتے رہے، اور آگے ان کے زیر نگرانی اس طریقے سے یہ نظام دینی علوم کا بھی چلتا رہا، اور پھر دنیاوی علوم کے لیے بھی انہوں نے اسکول کی بنیاد رکھی اور اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فراموش نہیں کی جا سکتی۔ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ کا یہ مظہر یوں نظر آئے کہ بندے نے فرض علوم اور فرض کفایہ
دونوں کے لیے اپنا وقت لگایا، اپنا سرمایہ لگایا، اپنی کوششیں لگائی، اپنے رشتہ دار اور جن جن سے تعلقات تھے انہیں اس طرف مائل کیا، اور پھر یہ کہ ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پر بھی پابندی سے قائم رہیں، اور صرف قائم ہی نہیں رہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے حافظ قرآن بنایا، اپنے پوتوں کو بھی انہوں نے عالم بنایا۔ تو یہ ایک اضافی اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں انعام ملا، چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا اللہ ان کے والدین کو قیامت کے دن نورانی تاج عطا فرمائے گا، جس تاج کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، ایسے تاج اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو ایک دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے اعتبار سے مرحوم نے اپنا ایک کردار چھوڑا ہے جو بعد والوں کے لیے نصیحت بھی ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ مرحوم نے اس کے علاوہ بھی بھلائی کے کئی اور کام کیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا من خیر الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہتر کون ہیں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ لوگوں میں بہتر ہوتا ہے۔ تو ایسے خیر کے کئی دروازے جو انہوں نے شروع کیے اور کھولے دروازے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بھلائی کا راستہ بتا دیا، بھلائی کی گائیڈ کر دی، رہنمائی کر دی، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے اس بھلائی اور نیکی کے کام پر جس نے عمل کیا بھلائی کا راستہ بتانے والے کو بھی اللہ ویسا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مرحوم کے یہ سارے نیکی کے، بھلائی کے، قوم کے لیے اصلاح کے وغیرہ کام ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اگر ان سے ان کاموں میں کوئی چوک رہ گئی ہو تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب اس سلسلے میں چونکہ جانے والے تو دنیا سے جاتے ہیں، میں نے بھی اور آپ نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر کیا ہم جانے والوں سے کچھ خود نصیحت پکڑتے ہیں، خود ہم کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے کے اندر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جسے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک روم سے کچھ قاصد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنا بادشاہ بناتے ہو، چنتے ہو اور اسے تخت پر بٹھانے کی رسم ادا کرتے ہو تو کیسے ادا کرتے ہو؟ کہا حضور جب ہمارے یہاں بادشاہ کو تخت پر بٹھانے کی رسم ادا کی جاتی ہے تو نئے بادشاہ کو تخت پر بٹھاتے ہی فوراً قبر کھودنے والا آتا ہے سب سے پہلے، اور آ کر بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے بھی ایک بندہ یہاں بیٹھا تھا اور اس نے بھی بیٹھتے ہی مجھے اپنی قبر کا پتہ بتایا تھا، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کی قبر کہاں کھودوں میں؟ اور پھر جب وہ بتاتا تو اس کے مطابق اس کی قبر کھود دی جاتی۔ کہ اس کے بعد کیا ہوتا؟ کہ اس کے بعد یہ ہوتا کہ دوسرا بندہ آتا، کفن فروش، کفن بیچنے والا، وہ آ کر کہتا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے ایک بندہ یہاں بیٹھا تھا اور اس نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس کے کفن میں کیا کیا رکھنا ہے، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کا کفن کیسا پھاڑوں اور اس میں کیا کیا رکھنا ہے۔ پھر بادشاہ جو کچھ بھی حکم دیتا اس کے مطابق وہ کفن پھاڑ دیا جاتا، اور پھر تعجب یہ کہ وہ کفن پھاڑ کر کسی جگہ پیٹی میں، الماری میں، کسی گوشے میں چھپ چھپا کر نہ رکھا جاتا، بلکہ اے عمر بن عبدالعزیز، ہمارا بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہی کفن پھڑواتا
اور پھر کفن اس جگہ ٹانگ کر رکھتا جہاں اسے ہر وقت وہ کفن نظر آتا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، پھر بھی تم موت کو یاد کرنے کے لیے اتنا انتظام کرتے ہو؟ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلم قوم موت کو بھولی ہوئی گئے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ موت یاد رہتی ہے تو بندہ گناہ سے باز رہتا ہے، اور لوگوں کو آج موت ہی یاد نہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ میت کی خبر دے رہا ہے اور اپنے مرنے سے بے خبر ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ کفن پھاڑ رہا ہے اور اپنے کفن سے بے خبر ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ قبر کھود رہا ہے اور اپنے قبر میں جانے سے بے خبر ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ میت کو تختے پر لٹا رہا ہے مگر اپنی موت سے غافل ہے۔ تعجب تو یہ کہ قبر میں اتار رہا ہے مگر اپنا قبر میں اترنا بھول رہا ہے۔ تو اب یاد کرو کہ ہم کس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کا حکم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا، بستر پر گھر میں مرے گا تو بھی اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ موت کو یاد کرے گا تو نہ گناہوں سے بچے گا، تو وہ نیکی کی راہ کا مسافر بنے گا، مگر گناہ کو موت کو یاد ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے گناہ سے بچنا کس قدر مشکل ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں انبیاء کرام کس طریقے سے موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے، موت کا ذکر سن کر ان پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر سنتے تو ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی اور بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، نبیوں کے امام سید المعصومین جانے کائنات رب کے محبوب ہیں، جنہیں فرشتہ روح قبض کرنے آیا تو رب نے کہا پہلے محبوب سے پوچھ لینا کہ حبیب دنیا میں رہنا ہے یا رب کے پاس جانا ہے۔ موت کے بارے میں بھی جنہیں اختیار دیا گیا کہ تم کیا پسند کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ڈائریکٹ بھیجا گیا اور روح قبض کرنے کی بات کی تو انہوں نے تھپڑ رسید کی، مگر یہاں تو بارگاہ ناز ہے، روح قبض نہ کرنا پہلے اجازت لینا، حبیب کیا چاہتے ہیں۔ تو اتنی شان ہے ہمارے نبی کی، پھر بھی سرکار نے امت کی تعلیم کے لیے کیا فرمایا سنیے۔ سرکار فرماتے جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی، جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا، جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لقمہ گلے کے اترنے سے پہلے میرے لیے موت کا سبب بنے گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ یوں کہ تم مردہ تو اپنے آپ کو خود کچھ نہیں کر سکتا نا، نہ نہا سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، تم اپنے آپ کو مردوں میں سمجھو، یعنی خود کچھ کام نہ کرو، رب کی مرضی سے کرو، سارے وجود پر شریعت نافذ کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کی صحبت میں رہ کر موت کا ذکر بہت سنتے، جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور ان کی انگوٹھی اتاری گئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا۔ کیا مطلب؟ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ اگر کوئی اور مولانا مقرر نہ ملے جو نصیحت کریں، کوئی کتاب نہ ملے جو نصیحت کریں، تو موت کو یاد کرو، یہی موت ہی نصیحت کر دے گی۔
تو ہم مسلمان ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح تھوڑی عقیدہ رکھتے 7 جنم والا کہ مریں گے تو بعد میں پھر چوہا بن کر، چھچھندر بن کر، بلی بن کر یا کیسے بن کر. ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں عقیدہ ہے باس بعد الموت، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، اور پھر جزا و سزا قبر میں بھی اور اس کے بعد بھی. تو اس عقیدے پر جب ہم قائم ہیں، اور اس عقیدے کا انکار کفر ہے، اس میں شک کرنا بھی کفر ہے. باس بعد الموت تو ہمارے بچوں کو ایمان مفصل میں ہم مکتب میں پڑھاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو باس بعد الموت کا عقیدہ تو اتنا بنیادی ہے اور اسی سے لوگ غافل ہیں. اور کئی محروم لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے ابھی کر لو، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. اور ان کو اس میں شک ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جملے وہ بولتے ہیں. ایسا شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا پھر اسلام سے کوئی رابطہ نہیں رہتا ہے. اور میں تو جہاں رات دن پڑھا کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے لوگ، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمان دنیا میں رہنے کی ڈھنگ سے بات نہیں کرتے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی باتیں کرتے ہیں. تو مرنے کے بعد والی زندگی کا اسلام نے تصور اسی لیے دیا ہے کہ دنیا کی زندگی ڈھنگ سے گزر جائے. وہاں کا جس کا سسٹم نہیں ہے جزا و سزا کا، وہ دنیا میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، چونکہ اسے وہاں پکڑ دکڑ کا خیال ہی نہیں ہے. اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ موت کے بعد زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. تو پھر اس وجہ سے بندہ زمین کے اوپر ڈھنگ سے زندگی گزارتا ہے. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر جمے بھی رہنا ہے. اور پھر جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اسی قدر ہمارے عمل میں نکھار بھی پیدا ہوگا. اس لیے ساتھیوں اس طرف بھی آؤ. مرحوم کو جمعہ کا دن بھی نصیب ہوا، یہ بھی ایک ان کو اللہ نے انعام دیا. میں نے حدیثوں کا خلاصہ تفسیر کی صورت میں تشریح کی صورت میں یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ شب جمعہ یا جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوتا ہے تو قبر میں اس سے قیامت کے دن اٹھنے تک کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. اور آگے ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر اس میں مومن کی شرط ہے، جی مومن کی شرط ہے. یہ بات بھی ایک ہمارے عالم دین سے پوچھی کہ کئی وہابی بدعقیدے وہ بقی میں دفن ہو جاتے ہیں، تو بقی میں تو دفن ہونے والا جنتی ہے. تو ہمارے عالم نے بڑا پیارا جواب دیا. کیا اس وہابی کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین سے فائدہ پہنچتا ہے، صالحین سے فائدہ پہنچتا ہے؟ تو جس کا عقیدہ ہی نہیں تھا تو اسے فائدہ کہاں پہنچے گا؟ تو خیر، اور پھر اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ مومن اور مومنہ جمعہ، شب جمعہ اگر انہیں مل جائے تو پھر قیامت تک ہی نہیں، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آگے بھی اللہ اپنا رحم و کرم فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مرحوم کو ہر کروٹ بخشش و نجات عطا فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض یا بدیع السماوات والارض. یا اللہ تیری توفیق سے سورہ یاسین شریف کا ختم ہوا، اوراد و غذائی پڑھے گئے، قرآن مقدس کی پاکیزہ صورتوں کی تلاوت ہوئی سنا گیا، نظر و نیاز نازل ہیں، یا اللہ نعت پڑھی گئی، تیرا تیرے حبیب کا حکم سنایا گیا، اس سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ تحیت و تسلیم کی پاکیزہ بارگاہ میں نظر قبول فرما. حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ، اہل بیت، خلفاء راشدین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب نظر قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح کو نظر قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب پیران پیر روشن زمین دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو نظر قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب سلطان الہند عطا رسول سرکار کریم نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب ہوئے زمین پر آرام فرما. تمام اولیاء، ان کے جملہ سلاسل، ان کے تمام وابستگان، ان کی تمام شاخیں، سبھی کو اس کا ثواب نظر قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص اس کا ثواب مرحوم حاجی داؤد موسیٰ باجی بھائی اور حاجی الیاس مرحوم داؤد موسیٰ اور باجی فیملی کے تمام مرحومین اور روکڑیا فیملی کے تمام اہل ایمان مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب بالخصوص نظر قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ قبر کے مراحل میں ان کے لیے آسانیاں عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مرحوم حاجی داؤد موسیٰ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. یا اللہ ان کو قبر کے مراحل میں آسانیاں عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کی قبر کو تا حد نگاہ مشابہ فرما. یا اللہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن انتقال کرنے والوں کی بشارتوں کا انہیں مستحق بنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کی قبر پر اپنے انوار و برکات اور تجلیات کی بارش نازل فرما. یا اللہ انہوں نے جو نیکی کے کام کیے، یا اللہ ان کو ان کے لیے بخشش، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، ہمیں موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں گناہ کی گندگی کو گندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس نجاست اور غلاظت سے ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دل کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے وجود کو تیرا حفظ اور تیری امان عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سبھی کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. عقیدہ اہل سنت پر
آخری سانس تک ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، اسی پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اِصالِ ثواب کی محفل میں حاضر آئیں، میرے اللہ سبھی کو برکت عطا فرما، سبھی کو اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبھی کو اپنی نوازش عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہے انہیں صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ یا اللہ تیرا حکم ہے مجھ سے جیسی امید رکھو گے ویسا سلوک کروں گا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ سے اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال کی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہم سبھی کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان کے مطابق بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ نیکیوں پر استقامت، گناہوں پر بخشش اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى اصحابہ وسلم وقوم بامرہ الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ہر قسم کی بلا وبا ہماری تکلیف پریشانیوں سے
ساتھ ایمان والی زندگی نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا انت